السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ میں جو ہم اور آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے، امام کیسے نیت کرے گا، مقتدی کیسے نیت کریں گے، تکبیرات کب پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور نماز امام کیسے پڑھے گا، مقتدی کیسے پڑھے گا، یعنی ایک بات میں کہا جائے عید الاضحیٰ کی نماز کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی اسی ویڈیو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا۔ جو حضرت نئے آئے ان سے گزارش ہے چینل کا سبسکرائب کر بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسع جزا۔ دیکھیں عید الاضحیٰ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، اس لیے سالوں میں 5 دن ایسی ہے جس پہ روزہ رکھنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اب عید الاضحیٰ کا دن یہ خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے عیدگاہ میں جا کر، اور عید الاضحیٰ کے دن کون کو سنت ہے اس کے لیے مستقل ویڈیو انشاءاللہ آئے گی، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اب دیکھیے اگر آپ امام ہے یا مقتدی ہے، دونوں کو نیت کیسے کرنا وہ سمجھ لیں۔ جب ہم عیدگاہ چلے گئے، عیدگاہ جانے کے بعد ہم نیت کریں گے 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز کی۔ نویت ان اصلی تعالی رکعت صلاۃ عید الاضحیٰ ما ستات تکبیرات واجب اللہ تعالی اقتداء بهذا الامام متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریف اللہ اکبر۔ یہ جو نیت کیے ہیں مقتدی کے لیے، امام کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں، اب امام صاحب کیا کریں گے، امام صاحب نیت اس طرح پڑھیں گے، بس جس جگہ میں نے اقتداء بهذا الامام کہا تھا اس جگہ امام صاحب بولنا ہے انا امام لمن حضر ومن يحضر متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریف اللہ اکبر۔ یہ تو عربی میں ہو گیا۔ دوسری بات، اگر آپ عربی نیت یاد نہیں ہے گولی ماری، بھائی نیت کا مطلب دل کے ارادہ ہے۔ آپ جب عیدگاہ میں آئے ہیں کیا کرنے کے لیے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اشراق پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز ادا بس کافی آپ کے لیے۔ لیکن اگر زبان سے نیت کر لے تو دل کا تسلی ہو جاتا ہے اس سے۔ آپ اگر اردو میں نیت کرنا چاہیے، ہندی میں نیت کرنا چاہیے، ایسے کر سکتے۔ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے 6 زائد تکبیر کے ساتھ، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ کے واسطے اللہ اکبر کہ تکبیر تیرے میں باندھنا ہے۔ اب اس کو آپ اڑیا میں، انگلش میں، بنگلہ میں، تامل میں اور کسی اور زبان میں ٹرانسفر کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باندھ لیے، امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے، ہم سب کو اللہ اکبر کہہ کے ناپ کے نیچے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کس کو کیا کرنا ہے۔ اس جگہ میں ہم لوگ نماز جس طرح پڑھتے ہیں سیم اس سے پڑھنا ہے، بس ایک تکبیرات کا فرق ہوگا۔ اس جگہ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے آہستہ آہستہ، اور مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 دفعہ تکبیرات پڑھیں گے، یاد رکھیے، اور تینوں تکبیر درمیان ڈسٹنس رکھیں گے، تھوڑا فاصلہ رکھیں گے تاکہ مقتدی حضرات کو تکبیرات کا پڑھنا آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں ثنا کمپلیٹ کر لیے، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد مقتدی حضرات خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب کا کام شروع ہوگا۔ اب امام صاحب تسمیہ اور تعوذ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مکمل قرات کریں گے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ پھر آپ کو کوئی بھی سورہ یاد ہو، جو بھی سورہ یاد ہے، سورہ رحمان ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ بقرہ آخر 3 آیت ہو، والشمس وضحاہا ہو، تبت یدا ہو، علم ترا ہو، جو بھی سورہ امام سب کو یاد ہے امام سب اس جگہ سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، رکوع میں جائیں گے۔ کیا کریں گے، رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر 3 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ مقتدی حضرت کہیں گے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر موقع ملتا ہے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام سے پہلے سجدے مت جائیے گا۔ عیدگاہ میں جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس وقت بہت سے حضرات امام سے پہلے سجدے میں چل جاتے ہیں، غلط ہے بھائی۔ امام کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر بیٹھنی ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ سیکنڈ کے بعد پھر سجدہ کریں گے امام صاحب، اللہ اکبر، پھر اس پر تسبیح پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، مقتدی حضرات بھی تمام اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد پھر کیا کریں گے، امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے،
سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رکوع نہیں جائیں گے، رکوع جانے سے پہلے 4 تکبیر پڑھیں گے، 3 تکبیر کھڑے کھڑے پڑھیں گے اور چوتھی تکبیر پڑھتے ہی رکوع میں لے جائیں گے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، کوئی سورہ ملا دیے، اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چل گئے رکوع میں۔ چوتھے تکبیر پر رکوع میں چل جانا ہے، 3 تکبیر کو ڈسٹنس کے ساتھ تکبیرات کان تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھے تکبیر رکوع چل جانا ہے، رکوع تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنی ہے، پھر 2 کو سجدہ پڑھنا ہے، دونوں سجدے کے بعد پھر بیٹھنا ہے، پھر التحیات پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنی ہے۔ یہ دو التحیات، درود شریف، رکوع اور سجدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد دعا، یہ مفتی حضرت پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف، دعا معصورہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سلام پھریں گے، دونوں سلام پھرنے کا مختصر دعا کریں گے اور خطبہ سب سنیں گے۔ خطبہ سننے کے بعد گھر واپس آ کے قربانی جانور پر بسم اللہ اکبر کر دیں گے۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے، اگر آپ کو پتا تھا تو بہت اچھی بات ہے، آپ دوسرے شیئر کریں تاکہ ہر ایک شخص عید الاضحیٰ کا نماز پڑھتے وقت پیچھے سامنے والا تاک کر نہ دیکھے کہ وہ کیسے ادا کر رہا ہے، سامنے والا آگے ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیے تو آپ کے لیے کنفرم ہو گیا کہ بھائی نماز اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے مولانا صاحب نے ہمیں آپ کو بتایا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ دعا